بزرگان محترم، معزز بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ہمارے عزیز نے مولی محسن سلمہ نے اسی آیت سے مجلس کی ابتدا کی تھی۔ میرے ذہن میں آیا کہ میں اسی آیت سے متعلق دو چار باتیں کہہ دوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک یہ قرآن یہدی للتی ہی اقوم، ہدایت کا ذریعہ ہے جو درستگی پر چلنا چاہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور ان مومنوں کو بشارت سنائیے جو ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کرتے ہیں۔ ابھی جو انعام تقسیم ہوئے، جن پر یہ بچے بھی بڑے خوش تھے اور ان کے اولیاء بھی خوش تھے، ان کے ماں باپ بھی خوش تھے۔ قرآن ایک نقشہ کھینچتا ہے قیامت کا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ أَوْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِراعًا فَاسْلُكُوهُ۔ اس انعام سے قیامت کے انعام کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ جن بچوں نے محنت نہیں کی، یا جن بچوں کی حاضری نہ ہوئی، یا جن بچوں نے نمبرات نہیں لیے، وہ شرمندہ ہے، ان کے ماں باپ شرمندہ ہے۔ وہ اس انعام کو دیکھ کر وہ بچے تکلیف میں رو رہے ہیں کہ ان کو کتنا بڑا بڑا انعام ملا، ہمیں کچھ نہیں ملا۔ اب ان کے ماں باپ سوچ رہے ہیں کہ ہم بھی کوشش کریں گے کہ ہمارا بچہ فل حاضری کرے، ہمارا بچہ پڑھے، اس کا بھی نمبر آئے۔ حق تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم بھی تمہاری زندگی کا سرٹیفکیٹ اور تمہارا نامہ اعمال جب تمہارے ہاتھ میں دیں گے، تو جو اللہ کا محبوب، پسندیدہ اور اچھی زندگی گزار کر دنیا سے گیا ہوگا، جب اس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں ملے گا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، سیدھے ہاتھ۔ تو جیسے یہ بچے اپنا انعام، اپنا سرٹیفکیٹ، اپنا نمبرات کا کاغذ سب کو بتاتے ہیں، دیکھو مجھے کیا ملا، خوشی کی وجہ سے، قیامت کے دن نیک انسان بھی اپنا نامہ اعمال سب کو بتائے گا۔ ہاں اقرؤوا کتابیہ، اللہ کہہ رہا ہے یوں کہیں گے، پڑھو پڑھو، دیکھو میں کامیاب ہو گیا۔ ہاں اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے تو یقین تھا کہ اللہ مجھے نامہ اعمال میرے سیدھے ہاتھ ہی میں دینے والا ہے، اس لیے کہ میں نے دنیا میں ایمان پر، اعمال پر محنت کی تھی۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ ایسی عشرت میں ہوگا جو اس کی مرضی کے مطابق ہوگی، جو وہ چاہے گا وہ جنت میں اس کو ملے گا۔ یہ ان بچوں کی مثال ہے جن کو انعام ملا۔ جن کو انعام نہیں ملا، جن کے منہ چھوتے ہو گئے، جو رو رہے ہیں، جن کی حاضری نہیں تھی، اللہ قیامت کا ایک نقشہ کھینچ رہا ہے۔
دنیا کے ہر مثال سے آخرت ثابت ہوتی ہے۔ اگر انسان غور کرے تو دنیا کی ہر مثال سے آخرت ثابت ہوتی ہے۔ آج سے 800 سال پہلے علامہ سری سقطی رحمت اللہ علیہ ایک ولی کامل صاحب کشف و کرامت بزرگ گزرے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ یہ غور کرنے لگا کہ اللہ تو نے کھانے اور پینے کے لیے منہ بنایا ہے، یہیں سے کھانا پینا جاتا ہے۔ تو مجھے سوال یہ ہے کہ رب کریم جب ماں کے پیٹ میں تھا یہ بچہ، تو اس کو تو نے منہ سے کیوں نہیں کھلایا، منہ سے کیوں نہیں پلایا؟ فرمایا کہ رب کریم نے میرے دل پر الہام کیا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کا ماں کا حیض کا خون فلٹر ہو کر کے اس کی غذا بنتا ہے۔ وہی خون جب بچ جاتا ہے تو پھر نفاس کی شکل میں آتا ہے۔ تو حیض کا خون میں نے اس کی غذا بنایا تھا۔ میں یہ چاہتا تھا کہ میرے بندے کی زبان سے یہ ناپاک خون نہ جائیں، اس لیے میں نے بچے کے ناف پر ایک نلکی لگا دی تھی۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کے ناف پر ایک نلکی ہوتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں تیری ناف یہاں دفن ہوئی ہے۔ وہ نلکی پھر کٹ جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، اس کو دفن کر دیتے ہیں۔ فرمایا الہام یہ ہوا کہ یہ ناپاک خون ہے اور میں میرے بندے کی زبان پر کیسے جانے دوں۔ اس الہام سے میں نے سبق نکالا، حضرت فرماتے ہیں میں نے سبق نکالا کہ جب ماں کے پیٹ میں گندے خون سے اللہ نے حفاظت کی ہے تو دنیا میں آنے کے بعد گندے لقمے اور گندے کلمات سے بھی میں زبان کی حفاظت کروں۔ اس دنیا میں آنے کے بعد گندا لقمہ اور گندے کلمات، گالی گلوز، غیبت، برائی، اس سے میں اپنی زبان کی حفاظت کروں۔ تو دنیا کی چیزوں سے بہت زیادہ ہمیں سبق ملتے ہیں۔ حضرت الامام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفی انفسکم افلا تبصرون آیت کی تفسیر میں، کتاب تفسیر میں نقل کیا ہے، تمہاری ذاتوں میں اللہ کے دلائل ہیں اگر تم دیکھو تو۔ امام بخاری وہاں سمجھاتے ہیں کہ اللہ نے کھانے اور پینے کے لیے ایک راستہ بنایا، لکوڈ بھی یہیں سے جاتا ہے، کھانا بھی یہیں سے جاتا ہے، لیکن جب بدن سے نکالنا ہوا تو دو راستے بنائے، کھانے کا راستہ علیحدہ، لکوڈ کا راستہ، پیشاب کا علیحدہ۔ تو جب کھانے پینے کے ایک راستہ تھا تو نکلنے کا بھی تو ایک راستہ ہوتا، دو کیوں بنائے؟ امام بخاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ اگر نکلنے کا ایک راستہ بناتا تو لکوڈ ہر وقت نکلتا رہتا۔ اے میرے بندے تو کبھی پاک نہیں ہو سکتا تھا، میں تجھے پاک رکھنا چاہتا تھا، اس لیے دو راستے بنائے۔ ہر چیز میں غور کرو تو رب سمجھ میں آتا ہے، دنیا کی ہر چیز سے اللہ سمجھ میں آتا ہے۔ کوئی بھی چیز اٹھا لو۔ تو یہ بچے جنہوں نے محنت نہیں کی، انعام نہیں ملا، ابھی ان کا منہ چھوٹا ہو گیا، ان کے والدین کا منہ چھوٹا ہو گیا، بلکہ ہو سکتا ہے گھر جا کر کے تھپڑ بھی مارے کہ تو نے کچھ نہیں کیا اس لیے کچھ نہیں ملا۔ قیامت میں اللہ اسی طرح ان بندوں کا نقشہ کھینچتا ہے جن بندوں نے اور بندیوں نے اس دنیا میں کچھ نہیں کیا، نہ نماز ہے، نہ عبادت ہے، نہ تلاوت ہے، کچھ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ أَوْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ، جن کا نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں دیا گیا یا پشت کے پیچھے سے دیا گیا،
مفسرین نے اس کی دو تفسیریں فرمائی، کچھ لوگوں کو الٹے ہاتھ میں ملے گا، کچھ لوگوں کو پیچھے سے ملے گا، لیکن اکثر مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ پیچھے باندھ دیا جائے گا، جیسے دنیا میں مجرم کو باندھا جاتا ہے، اور پھر ہاتھ پیچھے ہوں گے اور اسی میں نامہ اعمال پکڑوایا جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، بائیں ہاتھ میں، الٹے ہاتھ میں، دابے ہاتھ میں جن کو ملا، یا پشت کے پیچھے سے، تو وہ کیا کہے گا؟ وہاں کیا کہے گا؟ وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اے کاش میرا نامہ اعمال، میرا سرتی مجھے نہ ملتا تو اچھا، یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش موت کا فیصلہ ہو جائے میرے لیے، میں مر جاؤں، اب میرے لیے جہنم ہے، لیکن موت کا کوئی سوال نہیں ہے وہاں، یا لیتہا کانت القاضیہ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خُذُوهُ، پکڑو اب اس کو، فَغُلُّوهُ، بیریاں پہناؤ، ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوا، کھینچو اس کو جہنم کی طرف، ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ، کیسی لمبی زنجیر میں باندھیں گے؟ 70 ہاتھ لمبی زنجیر، قرآن کہہ رہا 70 ذراعًا فاسلکوا، وہ زنجیر کیسی ہوگی؟ ہاتھ میں بھی ہوگی، گلے میں بھی ہوگی، پاؤں میں بھی ہوگی، اور فرشتے گھسیٹیں گے۔ اللہ ہمارا قصور کیا تھا؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، اللہ پر ایمان نہیں تھا، ولا یحض علی طعام المسکین، اور خود تو غریب کو نہیں دیتے تھے، لیکن دوسروں کو ترغیب بھی نہیں دیتے تھے۔ ایک تو یہ ہے کہ میرے پاس نہ ہو، میں کسی سے کہہ دوں آپ کچھ مدد کر دیجیے، سفارش کرنے پر بھی اللہ اتنا ہی دیتا ہے جتنا دینے والوں کو دیتا ہے۔ بخاری شریف میں ہے کتاب الزکوٰۃ میں کہ ایک صحابی غریب تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے، اپنی ضرورت رکھی، وہاں جو صحابہ بیٹھے تھے حضرت نے فرمایا اس کی سفارش کرو، صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ ضرورت مند آدمی ہے، آپ اس کی مدد کر دیجئے، حضرت نے دے دیا ان کو، اور پھر فرمایا مجھے بھی معلوم ہے یہ ضرورت مند ہے، میں دینے ہی والا تھا، لیکن تمہارے پاس سفارش اس لیے کروائی تاکہ جتنا ثواب مجھے دینے پر ملے تمہاری سفارش پر بھی اتنا ہی ثواب مل جائے، میں تمہیں شریک کرنا چاہتا تھا۔ اگر ہمارے پاس نہ ہو ہم کسی کو کہہ دیں بھئی یہ غریب آدمی ہے، اس کی مدد کر دو، یہ ضرورت مند ہے، اس کی مدد کر دو، اس پر بھی رب کریم جو ہے سفارش کرنے والوں کو ثواب عطا کرتا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ خود تو نہیں دیتے تھے، باوجود ہی کہ ان کو دے رکھا تھا اللہ نے، لیکن کسی کو ترغیب بھی نہیں دیتے تھے۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، فرمایا آج ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، کوئی، حمیم کا معنی جگری دوست، گرم دوست کوئی نہیں ہوگا۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، اور ان کا کھانا جہنمیوں کا پیپ اور دھون ہوگا۔ میرے بھائیو، قرآن کی یہ دونوں آیتیں اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، اس انعام کے ذریعے سے ہمیں سبق مل رہا ہے کہ جیسے ان بچوں کی حاضری پر یا نمبرات کے آنے پر ان کو انعام ملا، ان کی محنتوں پر ہم بھی اللہ کے اعمال پر محنت کریں تاکہ قیامت میں اللہ ہمیں بھی انعام سے نوازے، ہمارا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے، حق تعالی ہم سے راضی ہو جائے، اس کا در ہر وقت کھلا ہوا ہے۔
رات میں ہو یا دن میں اس کا در بند ہوتا ہی نہیں۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ دعائیں مانگو در کھلے گا۔ تو ایک عورت بیٹھی تھی، اس نے کہا حسن بڑا اللہ والا بنا ہے، کبھی اس کا در بند بھی ہوتا ہے؟ حسن بصری نے فرمایا دعا کرو تاکہ دروازہ کھلے۔ فرمایا کھلنا تو بند ہونے کے بعد ہوتا ہے، جب اس کا دروازہ بند ہوتا ہی نہیں ہے تو کھلنے کا سوال کیا ہے؟ حسن بصری اس جملے کو سن کر کے غشی کھا کر گر پڑے کہ واقعتاً اس عورت نے بڑی زبردست بات کہی۔ اس کا در ہر وقت کھلا ہوا ہے، رات ہو یا دن ہو، اندھیرا ہو۔ ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس سرہ اکثر فرماتے تھے اگر تم دنیا والوں کے لیے کرو گے تو کیا معلوم دنیا والا دیکھ بھی رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے۔ میں آپ کو خوش کرنے کے لیے کروں، کیا معلوم آپ دیکھ بھی رہے ہیں یا نہیں۔ اور اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو کیا معلوم آپ خوش بھی ہوں گے یا نہیں۔ اور اگر آپ خوش بھی ہو گئے تو کیا معلوم آپ مجھے کچھ دیں گے بھی یا نہیں دیں گے۔ اور اگر دیا بھی تو آپ نے کتنا دیا، 5,000 10,000 15,000 کتنا دیا۔ فرمایا اللہ کے لیے اگر کرو گے تو وہ رات کے اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ اسی کے لیے ہو رہا ہے تو وہ خوش بھی ہوگا، اور جب وہ خوش ہوگا تو ضرور دے گا، اور وہ دے گا تو اتنا دے گا کہ کسی کے در کا محتاج نہیں بننے دے۔ تو بہرحال ان بچوں کے ذریعے سے ہمیں بھی سبق ملا کہ ہم اپنی زندگی کو ٹھیک کریں، اعمال پر لائیں، ایمان پر لائیں۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ مالٹا کی جیل سے جب آئے، 6 سال حضرت کو مالٹا میں کالے پانی کی سزا دی تھی۔ یہاں نہیں ہے مالٹا، مصر کے قریب ہے وہ، اور کالے پانی کی سزا کا حال یہ تھا کہ سوائے کالے پانی کے چاروں طرف سمندر کے کچھ بھی نہیں تھا، اور سخت سردی میں بھی کوئی نظام نہیں۔ حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ ساتھ تھے، 6 سال کی سزا ہوئی تھی۔ حضرت مدنی کے لیے فیصلہ نہیں ہوا تھا، لیکن حضرت مدنی نے فرمایا کہ میرا برا شیخ ہے، یہ 6 سال جیل میں رہے گا، اس کا حال کیا ہوگا، میں خدمت کے لیے ساتھ جاؤں گا۔ تو خدمت کے خاطر 6 سال حضرت مدنی بھی جیل میں رہے، اس ملک کے لیے جو قربانیاں ہیں۔ لیکن افسوس کہ پوچھو ہمارے جوانوں سے کہ اس ملک کے لیے اکابر کی کیا قربانیاں ہیں، کچھ پتہ نہیں، تاریخ ہی کا پتہ نہیں، کتنی قربانیاں دی ہیں، کیا کیا ہوا ہے۔ دہلی سے لے کر پنجاب تک کا کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر کسی مسلمان کی لاش نہ لٹک رہی۔ 50,000 کے قریب لاشیں لٹکائی گئی تھی انگریزوں کی طرف سے۔ اور علامت یہ بتائی تھی کہ جس کی داڑھی ٹوپی ہو بس اس کو چرا دو، یہ علامت تھی۔ حالات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ، ویسے تو مار نہیں سکتے تھے انگریز، تو ایک کالا ناگ چھوڑ دیا حضرت کے روم میں جہاں سزا دی گئی تھی، تاکہ وہ کاٹ لے مر جائیں۔ تہجد کے لیے جب اٹھتے ہیں، حضرت مدنی کی خدمت میں تمہیں بتاؤں، گرم پانی نہیں ملتا تھا سخت سردی کے زمانے میں، تو حضرت مدنی کانچ کی بوتل میں پانی لیتے اور پوری رات یوں بدن سے دبا کر بیٹھے رہتے۔ بدن کی حرارت سے پانی گرم تو نہیں ہوتا تھا، لیکن ٹھنڈک کچھ کم ہو جاتی تھی، اس سے اپنے شیخ کو وضو کراتے تھے۔ تہجد کے لیے جب اٹھے اور وضو کیا تو حضرت مدنی نے فرمایا کہ حضرت بڑا سانپ ہے، کالا ناگ بیٹھا ہوا ہے، کوئی بہت بڑا روم نہیں تھا۔ حضرت شیخ الہند کا جواب سنو، حضرت نے فرمایا
وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ہم بھی اللہ کی مخلوق ہے، اپنے کام میں ہم لگے۔ نماز شروع کر دی، تہجد کے بعد ذکر شروع کیا۔ واقعات طیب ایک کتاب ہے جو قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت شیخ الہند اور حضرت مدنی جب لا الہ الا اللہ تو الا اللہ پر جب زمین پر ضرب لگاتے تھے تو وہ سانپ بھی سر اٹھا کر کے زمین پر اپنا سر مارتا تھا، گویا ذکر میں مشغول تھا۔ اور جب حضرت کا ذکر پورا ہوا تو سانپ نکل کے چلا گیا۔ من کان للہ کان اللہ لہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، پھر اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ تو 6 سال مالٹا کی جیل سے نکلے ہیں حضرت اور بمبئی کے پورٹ پر اترے تو کثیر تعداد میں علماء اور اس میں گاندھی جی وغیرہ سبھی تھے، استقبال کے لیے جواہر لال نہرو وغیرہ سارے ہی لوگ تھے۔ سارے علماء نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت 6 سال آپ رہے اور آپ کو تعجب ہوگا کہ حضرت 6 سال جیل میں رہے، اس میں قرآن کریم کا ترجمہ بھی لکھا، بخاری شریف کے ابواب کی شرح لکھی، الابواب والتراجم لشیخ الہند، مشہور ہے، چھپی ہوئی، اندر میں بیٹھ کر لکھی۔ تو جب پورٹ پر اترے ہیں تو علماء نے پوچھا کہ حضرت آپ اتنی مدت رہے ہیں، کیا میسیج اور خبر ہم کو دے رہے ہیں، کیا سبق دے رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ ہندوستان میں اگر دین اور اسلام کو باقی رکھنا ہو تو 2 کام کرنے ہوں گے۔ ہر مسجد میں قرآن کریم کی تفسیر کی جائے، قرآن سمجھاؤ لوگوں کو، الف لام میم سے لے کر والناس تک قرآن سمجھاؤ، صرف رمضان کی حد تک نہیں، پورے سال۔ اور دوسرا، جگہ جگہ مکاتب قائم کرو۔ اگر مکتب قائم ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ بچپن کا قرآن زندگی بھر یاد رہے گا۔ حضرت یہ 2 میسیج 6 سال کی عمر میں مدت میں لے کر آئے تھے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اگر دین اور اسلام کا بقا چاہتے ہیں تو مکاتب کو مضبوط کیے جائیں۔ دارالعلوم میں کتنے جاتے ہیں؟ چلیے ہماری اس بستی سے دارالعلوم میں کتنے ہیں؟ 1% بھی نہیں، 1% بھی بچے دارالعلوم میں نہیں پڑھ رہے۔ ہر بستی کا یہی حال ہے، 1% بچے بھی دارالعلوم میں نہیں جاتے۔ چلو مان لو 1% بچے مدرسے میں گئے، دارالعلوم میں گئے، تو 99% بچے جو مکتب میں ہیں اور مکتب سے فارغ ہو گئے، اس کے بعد اپنے کاموں میں لگے، یا تو کوئی یونیورسٹی میں گیا، کالج میں گیا، کھیت میں گیا، کہیں باہر چلا گیا، جو بھی مشغلہ اپنا بنا لیا۔ وہ تو دارالعلوم میں گئے نہیں۔ جب دارالعلوم میں نہیں گئے ہیں تو ان 99% بچوں کا ایمان بچے گا کیسے؟ یہی مکتب بچائے گا، یہی مکتب بچائے گا۔ اور ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ بچپن میں دل پر ایمان کو نقش کر دینا پتھر پر لکیر کھینچ دینے کی طرح ہے۔ پتھر پر کھینچی ہوئی لکیر مٹ نہیں سکتی، تو بچپن میں دل میں ڈالا ہوا ایمان مٹ نہیں سکتا۔ یہ جتنے واقعات سنتے ہیں نا مرتد ہو جانے کے، یہ مرتد ہو گیا، وہ مرتد ہو گئی، فلاں مرتد، آپ ان کے گھر میں جا کر کے تحقیق کر لینا، مکتب کی تعلیم نہیں ملی ہوگی اسی لیے یہ قدم اٹھا رہے ہیں۔ اگر مکتب کی تعلیم مل جائے، یہاں ایمان مضبوط ہوتا ہے، یہاں ایمان مفصل اور ایمان مجمل سکھایا جا رہا ہے۔ یہاں پہلے کلمے سے لے کر 5ویں کلمے تک اللہ کی وحدانیت، توحید اور شرک نہ کرنا سکھایا جا رہا ہے۔ یہاں اللہ سے ہونے کا یقین بنایا جا رہا ہے، غیر اللہ سے نہیں ہوتا ہے اس کا یقین بنایا جا رہا ہے۔
یہاں رسول اللہ کی سیرت پڑھائی جاتی ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی کی سیرت پڑھائی جاتی ہے، اسلامی تعلیمات دی جاتی ہیں، اور طہارت سے لے کر موت تک کے مسائل سکھائے جاتے ہیں۔ مکتب میں یہی تو سکھایا جاتا ہے، وضو کیسے کرو گے، نماز کیسے پڑھو گے، زکوٰۃ کیسے دو گے، روزہ کیسے رکھو گے، روزہ کب ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، نماز میں کس غلطی سے تمہاری نماز ٹوٹ جائے گی، یہی باتیں تو سکھائی جاتی۔ یہ 99% بچے اسی علم سے تو اپنے دین کو صحیح کریں گے۔ اس لیے ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ دارالعلوم کی تعلیم فرض کفایہ ہے اور مکتب کی تعلیم فرض عین ہے۔ مثال سے سمجھو، جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے، 5-25 آدمی نے بھی پڑھ لی، جنازے کی نماز ہو گئے، سب پر فرض نہیں، ہاں پڑھ لیا، شریف ہو گئے بہت، لیکن فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی وہاں تھا بھی اور اس نے نہیں بھی پڑھی تو کوئی گناہ نہیں ہوا اس کو، لیکن ظہر کی نماز، عصر کی نماز فرض عین ہے، ہر ایک کو پڑھنا پڑے گا۔ اسی طرح دارالعلوم کی تعلیم فرض کفایہ ہے، چند بچے عالم بن جائیں کافی، سب کا جانا نہیں، لیکن مکتب کی تعلیم فرض عین ہے، اس لیے کہ ہر آدمی کو، ہر پیدا ہونے والے کو ایمان سیکھنا ضروری ہے، ہر پیدا ہونے والے کو وضو سیکھنا ضروری ہے، ہر پیدا ہونے والے کو نماز سیکھنا ضروری ہے، روزہ، زکوٰۃ، حج، اخلاقیات سیکھنا ضروری ہے۔ اور جب یہ ضروری ہے میری زندگی سے متعلق تو یہ مکتب کی تعلیم میں ہے، اس لیے مکتب کی تعلیم فرض عین ہے۔ یہی وجہ ہے ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ مکتب کی تعلیم دارالعلوم کی تعلیم سے بلند ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ مکتب میں پڑھانے والے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ رہے ہیں، سمجھتے ہیں نہیں دارالعلوم والے بڑے ہیں۔ میں نے جگہ جگہ یہ بات کہی کہ مکتب کے علماء کے ہم شکر گزار ہیں کہ آپ کچا مال تیار کرتے ہیں تو دارالعلوم والے پڑھاتے ہیں۔ اگر آپ کچا مال تیار نہیں کرو گے تو دارالعلوم والے کیا کریں گے؟ آپ ہی نے الف با سے چلایا ہے، آپ ہی نے احسن القواعد پڑھایا، آپ ہی نے بے زبان کو زبان دی اور گونگے کو بولتا کیا، جس کو بسم اللہ پڑھتے نہیں آتا تھا آپ نے قرآن سکھا دیا، اس کو بنیادی تعلیم آپ کی۔ احسان ہے مکاتب کا دارالعلوم والوں پر، جب تک کچا مال تیار نہیں ہوتا فیکٹری نہیں چلا کرتی، جب تک مکاتب کی تعلیم میں بچے تیار نہیں ہوتے دارالعلوم والے کیا پڑھائیں گے؟ دارالعلوم والے تو اوپر کا پڑھا رہے ہیں، حافظ بنا رہے ہیں، کتابیں پڑھا رہے ہیں، عالم بنا رہے ہیں، لیکن اصل تو بیسک اور ابتدائی تعلیم ہے، یہ مکاتب میں جو دی جاتی ہے۔ اور جب یہ فرض عین ہے تو دارالعلوم کی جتنی مدد کی جاتی ہے اس سے زیادہ مکاتب کی مدد کی جائے، فرض عین کی زیادہ مدد کی جائے، علماء کو اچھے سے اچھی تنخواہ دے کر اچھے سے اچھا کام لیا جائے، یہ ضروری ہے ہمارے لیے، اس لیے کہ مکتب کی تعلیم بنیادی تعلیم۔ یہ جو 99% بچوں نے یہاں قرآن سیکھ لیا وہی تو پڑھا ہے، اب کہاں دارالعلوم میں یہ جائیں گے؟ پھر علماء کو چاہیے کہ قرآن صحت کے ساتھ سکھائیں، اس لیے کہ آپ نے جس طرح قرآن سکھایا ہے یہ موت تک اسی طرح پڑھنے والا ہے۔ جہاں دارالعلوم مکتب کی تعلیم فرض عین ہے وہاں مکتب کے علماء کی ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے، کوئی معمولی ذمہ داری نہیں، بہت بڑی ذمہ داری۔ میرے بچپن کے زمانے میں مجھے یاد ہے کہ اپنی ہی بستی میں ایک جگہ قرآن ختم رکھا تھا، کسی کا انتقال ہوا تھا اور اس پر یہاں
مکتب کی طرف سے ہمیں مرحوم مؤذن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، موسیٰ بھائی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ہمیں لے گئے تھے، اور ایک بچے نے قرآن پڑھا تھا وہاں، اس میں پڑھا تھا، قرآن میں ہے مذبذبین دال کے ساتھ، اس نے پڑھا تھا مجبجبین۔ تو مرحوم عبدالحی چاچا تھے یہاں، وہ بھی شریک تھے، انہوں نے اس بچے کو تھپڑ مارا اور مرحوم موسیٰ بھائی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کہا کہ مول صاحب جو نے آؤ تو آ مولوی لوگ کو ہی ریلا ہے کہ مدب نے مجب پری ریلو ہے، یہ خود مجھے یاد ہے۔ تو جہاں مکتب کی تعلیم فرض عین ہے، وہاں مکتب کے علماء کی ذمہ داری بھی زیادہ بن جاتی ہے۔ قرآن ان کا صحیح ہو، تجوید کے ساتھ، جودت اور عمدگی کے ساتھ، حروف کی ادائیگی صحیح ہے، اس لیے کہ ابھی جو سیکھے گا وہ موت تک اسی طرح پڑھنے والا ہے۔ اگر سین اور شین کا فرق نہیں کیا اس نے، یہ ساری زندگی اسی طرح پڑھے گا، یہ بسم اللہ کو بسم اللہ پڑھے گا، اور اس طرح پڑھنے سے معانی بدل جاتے ہیں، اور جب معانی بدل جاتے ہیں تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، تو اس کی ساری زندگی کی نماز نہیں ہوگی، تو اس کی نماز کی ذمہ دار بھی مکتب کے علماء ہیں، اس کے قرآن کے ذمہ دار بھی مکتب کے علماء ہیں، اور یہ کوئی معمولی ذمہ داری نہیں ہے۔ حضرت الامام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے احیاء العلوم میں، تعلیم قرآن کے عنوان پر حضرت نے لکھا ہے کہ اگر میری غلط تعلیم سے کسی کی زندگی تباہ ہوئی تو جہاں اس کی جہنم ہے وہاں سکھانے والے کی بھی جہنم ہے۔ جہاں مکتب کی بنیادی تعلیم فرض عین ہے، وہاں پر اساتذہ کی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ مکتب کی تعلیم پر خوب زور دیں، خوب محنت کریں، تاکہ ان بچوں کا قرآن صحیح ہو، عقائد صحیح ہو، ان کے عقائد اتنے مضبوط ہو جائیں کہ دنیا میں حالات کے باوجود ان کا ایمان دگمگائے نہیں، ایسے مضبوط عقائد ان کو دیے۔ جماعت کا حلقہ ایک محدود حلقہ ہے، وہاں قرآن کی صحت وغیرہ کے مسائل نہیں ہیں، وہ تو یہیں ہوں گے۔ وہاں کتاب الطہارت اور طہارت کے سارے مسائل نہیں سکھائے جاتے، وہاں تو محنت اس پر کی جا رہی ہے کہ بھئی اللہ کا دین اپنی زندگی میں بسا لو۔ یہ دوسرے نمبر کا مسئلہ ہے، پہلے نمبر کا مسئلہ مکتب کی تعلیم ہے، اس لیے اس کی بہت فکر کی جائے، اور ماشاءاللہ یہاں کے ذمہ دار جو فکر کر رہے ہیں مزید اس کی طرف توجہ کی جائے، بلکہ آگے بڑھ کر کے جو بچے، اب تو ہر گاؤں میں مکتبوں کے اندر حفظ کے سلسلے شروع ہو گئے، حفظ کے سلسلے شروع، کہ جو بچے قرآن پورا کر رہے ہیں ان کو ترغیب دے کر کے حفظ میں بٹھائے جائیں۔ فورین میں ایسا ہوتا ہے کہ بچہ اسکول بھی جا رہا ہے اور حافظ بھی بن رہا ہے، یہ تو ہمارے وہاں ہی ذہن ایسا بن چکا ہے کہ نہیں کوئی ایک طرف ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ وہاں بچے صبح 8 بجے سے لے کر شام 3:30 بجے تک اسکول جاتے ہیں، گھر آتے ہیں 5 بجے سے بیچ میں 1.5 گھنٹے کا صرف وقفہ ہوتا ہے، پھر 4:45 بجے مدرسے شروع ہوتے ہیں، اور 4:45 سے لے کر 7 بجے تک جو مدرسہ چلتا ہے اس کے اندر حافظ بھی بنتے ہیں، اور بچہ شام میں 7 بجے گھر آتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو کچھ یاد کرانے بٹھاتے ہیں، ہوم ورک کراتے ہیں، بچہ دن بھر تھک کر کے چور ہو جاتا ہے، 9 بجے ایسا سو جاتا ہے کہ صبح تک کسی برائی میں مشغول ہونے کا سوال ہی نہیں۔ اگر اس ترتیب سے ہم اپنے بچوں کو چلائیں گے تو اسکول بھی جاری رہے گی، حفظ بھی جاری رہے گا، برائیوں سے بھی بچے گا۔
لیکن یہ فکر اولیاء کو اوڑھنی پڑے گی۔ اگر اولیاء یہ سمجھ لیں کہ سب کچھ مکتب والے ہی کریں گے تو مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ یہ 4 پایوں پر بنیاد ہے۔ یہ مکاتب جو ہے نا 4 پائے ہیں۔ ایک تو خود بچے ہیں، ایک ان کے اساتذہ ہے، ایک مدرسے کا انتظامیہ ہے، اور ایک بچوں کے ماں باپ ہیں۔ ان چاروں کی محنت سے تعلیم چلے گی۔ اگر کوئی ایک پہلو بھی کمزور ہو جاتا ہے تو محنت نہیں چلے گی۔ بچہ کمزور ہو گیا، آپ لاکھ محنت کیجئے کچھ نہیں ہوگا۔ استاذ کمزور پڑ رہا ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ اولیاء کمزور پڑ رہے ہیں، توجہ نہیں کر رہے ہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ اولیاء کو بھی فکر کرنی پڑے گی کہ صبح کو اپنے بچوں کو جلدی اٹھا کر مدرسے بھیجے، وقت کی پابندی کریں۔ ہمارے وہاں یہ سسٹم بہت اچھا ہے جو پہلے سے چل رہا ہے کہ بچے آتے ہی سب سے پہلے دعائیں اور کلمہ پڑھتے ہیں۔ یہ بہت اچھا سسٹم ہے۔ اس سسٹم کے اندر چھوٹے بچے بھی جو ہیں اپنے بچپن میں 5 کلمات سیکھ لیتے ہیں، اس کے ساتھ ایمان مفصل، ایمان مجمل سیکھتے ہیں۔ یہ ایمان مفصل کو آپ معمولی نہ سمجھیں، عقائد کے سارے مسائل کا خلاصہ ایمان مفصل ہے۔ یہ بہت جامع ہے۔ تو بہرحال قرآن کریم کے لیے مکاتب کے اندر محنت ہر طرف سے ہونی چاہیے۔ قرآن ایک عظیم المرتبت کتاب ہے جو رب کریم نے ہم کو عطا فرمائی ہے۔ یہ تو اتنی عظیم المرتبت کتاب ہے، اور قرآن کے فضائل کو جو کیا بیان کروں۔ قرآن کریم کے فضائل، مناقب، قرآن ہدایت کے لیے اترا ہے۔ قرآن کھانے کے لیے نہیں اترا کہ بس کسی کے بعد 3 یا 40 یا کر لو، اس لیے قرآن نہیں آیا۔ قرآن اس لیے نہیں آیا کہ میت کے پاس یاسین پڑھو اس کا، لیکن اس کے نزول کی بنیاد یہ نہیں۔ قرآن اس لیے نہیں آیا کہ اس کو تعویذیں بنا کر کے پلاؤ، اس لیے نہیں آیا۔ قرآن کیوں آیا ہے وہ قرآن نے خود وضاحت کی، ان ھذا القرآن یہدی، ہدایت کے لیے آیا ہے۔ وہ میری آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ کس میں رہنمائی کرے گا؟ کھانے پینے میں، حلال حرام، جائز ناجائز، اپنی معیشت میں یعنی کمانے والی زندگی میں، اپنی معاشرت میں یعنی اپنی گھریلو زندگی، اپنے اخلاقیات میں کہ تمہارے اخلاق، کیریکٹر، زندگی کیسے ہو، ہمارے عقائد میں کہ تمہارے عقائد کیسے ہو۔ ایک بزرگ کے بعد میں امام غزالی نے واقعہ لکھا ہے کہ ان کا انتقال ہوا، رب کریم کے سامنے حاضری ہوئی۔ کسی نے پوچھا کیا حالات ہوئے؟ فرمایا اللہ کے سامنے حاضری ہوئی، میں نے اللہ نے مجھ سے پوچھا کیا لے کر آیا؟ میں نے کہا توحید، اللہ میں نے تیرے علاوہ کسی کو نہیں مانا۔ فرمایا اچھا، ایک مرتبہ تم نے دودھ پیا تھا اور پیٹ میں درد شروع ہوا، یہ احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ درد شروع ہوا تو تمہاری زبان سے نکلا تھا کہ دودھ کی وجہ سے درد ہو رہا ہے، اس وقت تمہیں اللہ یاد نہیں آیا تھا، اسی پر پکڑ ہو گئی۔ آپ انداز لگائیں کہ دودھ کی طرف نسبت کی، اسی پر اللہ نے پکڑ کر لی۔ ہمارا ایمان تو ایسا ہے کہ آئے یہ ہوا اس لیے ہو گیا، یہ ہوا اس لیے ہو گیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر کوئی نقصان ہو گیا تمہارا، ہو گیا، فرمایا اب یوں نہ کہو کہ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا نہ ہوتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا تقدیر پر ایمان نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، جو ہو گیا وہ ہو گیا۔ اب یہ کہ میں ایسا کرتا، یہ پلان بناتا، میں ایسا کرتا تو اب مجھے یہ نقصان نہ ہو، جو ہو گیا وہ ہو گیا۔ اب تمہارا بولنا گویا کہ تقدیر پر تمہارا ایمان نہیں۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اللہ نے ہم کو سکھایا کہ قرآن عظیم المرتبت کتاب ہدایت کے لیے اتری، اس کے ذریعے سے ہمیں رہنمائی ملتی، دنیا کی رہنمائی بھی، آخرت کی رہنمائی بھی، دنیا کی عزت بھی۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، میں 1-2 بات کہہ کر قرآن کیسے ہدایت کرتا ہے دیکھو۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، جو لمبا واقعہ ہے قرآن نے نقل کیا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں ان کو بھیجنے کے بعد خود اللہ ہی نے دعا بتائی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یونس تم اس کو پڑھو، میں تمہیں نجات دوں گا۔ حضرت یونس نے پڑھنا شروع کیا مچھلی کے پیٹ میں، اور مچھلی پانی میں لے کر چل رہی ہے، گویا کہ یونس زندہ ہے اور مچھلی کی قبر میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا له ونجيناه من الغم، ہم نے یونس کی دعا قبول کی۔ کیسا رب ہے، سکھائی بھی اسی نے، پھر کہتا ہے قبول بھی میں نہیں کی۔ حضرت آدم سے غلطی ہو گئی، فرمایا آدم میں تمہیں دعا سکھاتا ہوں وہ کرو تو، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہ ہی سکھا رہا ہے۔ اور جب آدم نے یہ دعا کی تو اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے دل میں جو دعا کے داعیے پیدا ہوتے ہیں نا، یہ اللہ ہی پیدا کرتا ہے، تم مانگو اللہ سے، پھر وہ قبول بھی کرتا ہے۔ یہ اس رب کی شان ہے۔ تو فاستجبنا له ونجيناه، ہم نے قبول کی یونس کی دعا کو اور ہم نے نجات دی ان کو غم سے۔ یہاں تک تو واقعہ ہوا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم اسی طرح مومنوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ یہاں سوال ہوتا ہے کہ یونس کے واقعے سے ان مومنوں کو کیا نسبت؟ کیا ہم بھی مچھلی کے پیٹ میں جانے والے ہیں؟ پھر اللہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم مومنوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جیسے یونس مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں پر اندھیرے میں تھے، پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، کتنے اندھیروں میں تھے، اسی طرح اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تم بھی بہت سارے اندھیروں میں ہو، گناہوں کا اندھیرا، ظلم کا اندھیرا، طاغوتی ظلم اس کا اندھیرا، گناہوں کا اندھیرا، نفس کی شرارتوں کا اندھیرا، شیطان کے حوادثات کا اندھیرا، لوگوں کے ظلم اور حالات کا اندھیرا، تم بہت سارے اندھیروں میں ہو۔ اگر تم بھی لا الہ الا انت کا ورد کرو گے خوب، تو میں ایسے ہی تم کو نجات دوں گا جیسے میں نے یونس کو نجات دی۔ یہ ہے قرآن ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ تو موجودہ حالات میں جب ہم پر حالات ہو تو ہمیں اس آیت کا خوب ورد کرنا چاہیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، خوب ورد کرنا چاہیے۔ اس آیت کی تلاوت سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اللہ قرض سے نجات دے گا۔ اس آیت کی بہت زیادہ پڑھنے سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے لکھا ہے ذلت سے نجات ملے گی، قلت سے نجات ملے گی، حالات سے نجات ملے گی، پریشانیوں سے نجات ملے گی، بے سکونی سے نجات ملے گی۔ حضرت نے صرف اس آیت کی تفسیر میں اتنا بڑا رسالہ لکھا ہے، تفسیر آیت الکریمہ لا الہ الا انت سبحان۔ یہ ہماری رہنمائی قرآن کر رہا ہے۔ اس طرح ہماری رہنمائی ہوتی تو قرآن تو بڑی عظیم المرتبت کتاب ہے، اس کی تلاوت بھی ہم سب کو کرنا چاہیے۔ ایک وقت یہ تھا کہ ہم نے خود اپنے بچپن میں دیکھا کہ فجر کی نماز کے بعد ہر گھر سے قرآن کی آواز آتی تھی، لوگ اپنے اپنے دروازوں پر قرآن لے کر بیٹھ جاتے تھے، زور زور سے پڑھتے تھے۔ اور اب دیکھ لو کہ فجر کی نماز بھی نہیں پڑھی جاتی، قرآن پڑھنا تو بہت دور کی بات، فجر کی نماز بھی نہیں ہوتی۔ قرآن سے ہماری زندگی خالی ہو گئی۔ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دہلی میں چاندنی چوک کے قریب سے گزر رہے تھے۔ حاجی صاحب کی ایک کتاب تھی مولود شریف، حضرت مولود شریف کے قائل تھے، یعنی ربیع الاول میں حضور کی شان میں اشعار پڑھے جاتے۔ تو حاجی صاحب نے وہ کتاب لکھی تھی، تو کوئی
چاندنی چوک میں دہلی میں ایک مسجد کے صحن کے قریب وہ کتاب بھائی صاحب کی پڑھ رہا تھا اور سارے لوگ سن رہے تھے۔ جب بھائی صاحب کا وہاں سے گزر ہوا تو کھڑے ہو گئے، بھائی صاحب بھی سننے لگے بہت دیر تک، جب تک وہ مجمع پورا نہیں ہوا، مجلس پوری نہ ہو۔ جب چلے بھائی صاحب تو آپ کے مریدوں نے آپ سے پوچھا، بھائی صاحب کوئی معمولی انسان نہیں ہے، حضرت نانوتوی اور رشید احمد گنگوئی کا پیر ہے وہ۔ تو مریدوں نے پوچھا کہ حضرت وہ کتاب پڑھی جا رہی تھی، آپ وہاں کھڑے ہو گئے۔ فرمایا میری کتاب پڑھ رہا تھا، میری کتاب پڑھ رہا تھا۔ اور پھر بھائی صاحب نے فرمایا جب مجھے میری کتاب کے پڑھنے پر اتنی خوشی ہوتی ہے تو بندہ اللہ کی کتاب پڑھتا ہے تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں ہمارے قرآن پڑھنے سے۔ اس لیے ہمارے سامنے رمضان آ رہا ہے، یہ رمضان کا کوئی دن ہمارا ذکر سے خالی نہ ہو، عبادت سے خالی نہ ہو، تلاوت قرآن سے خالی نہ ہو، غفلت سے خالی نہ ہو۔ ہمارا رمضان کھانے پینے میں نہ گزرے، رات کی مجلسوں میں نہ گزرے، تفریحات میں نہ گزرے۔ ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے، فضائل رمضان میں، کہ ہمارے روزے ہی کیا ہے، ہماری سحری حفظ ما تقدم اور ہماری افطاری تلافی ما فات۔ وہ تعلیم ہوتی ہے سمجھتے کچھ نہیں، سر ہلاتے رہتے ہیں۔ وہ حفظ ما تقدم تلافی ما فات کیا مطلب ہے؟ حضرت یوں کہنا چاہتے ہیں کہ ہماری سحری کیا ہوتی ہے، حفظ ما تقدم، یعنی ایڈوانس بھر لیتے ہیں، یہ مطلب ہے حفظ ما تقدم کا، یعنی جو دن آ رہا ہے نا اس کا بھر لیا ابھی سے۔ اور ہماری افطاری تلافی ما فات، یعنی جو کچھ کمی رہ گئی ہے وہ افطاری میں پوری ہوتی ہے۔ فرمایا کہ پیٹ خالی ہی نہیں رہا ہمارا، اور جب پیٹ خالی نہیں رہا تو تقوی کیسے پیدا ہوگا؟ تقوی تو خالی پیٹ پر پیدا ہوگا، بھوکے پیٹ پر پیدا ہوگا۔ اور بھائی اگر کم کھائیں گے تو مر نہیں جائیں گے۔ وہیں حضرت شیخ نے لکھا ہے فضائل رمضان میں کہ 11 مہینے بہت کھا لیا، اگر ایک مہینہ بھوکا رہ کر اللہ کی عبادت کرو گے تو مرو گے نہیں، مقرب خداوندی نصیب ہو جائے گی، رب کی بارگاہ کے قریب ہو جائے گی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ مبارک مہینہ آ رہا ہے، ہمیں اس میں قرآن سے غفلت نہیں بلکہ سال بھر پوری زندگی قرآن کریم سے غفلت نہیں برتنا چاہیے، خوب قرآن پڑھنا چاہیے۔ بعضوں کے معمولات ہوتے ہیں، مجھ سے ملنے والے تھے، ایک صاحب تھے، آرے دن ان کا معمول تھا روزانہ 5 پارے پڑھنے کا، اور رمضان میں ان کا معمول تھا روزانہ 1 قرآن پڑھنے کا، روزانہ 1 قرآن۔ ابھی انتقال ہوا ان کا کووڈ میں۔ کیسے کیسے لوگ ہیں۔ حضرت شیخ خود فرماتے ہیں فضائل رمضان میں کہ میرے گھر کی عورتیں گھریلو کام کاج کے ساتھ روزانہ 7-8 پارے آرام سے پڑھ لیتی، گھریلو کام کاج کے ساتھ۔ آپ پوچھئے ہماری عورتوں سے دن میں 7-8 پارے پڑھتی ہیں؟ ان کا معمول ہے نہیں۔ ان کا کیا ہوگا؟ مردوں کا نہیں ہے تو ان کا کیا ہوگا؟ بڑی مشکل سے مرد 2 پارے پڑھتا ہے دن میں۔ قرآن تو بہت بڑی کتاب ہے، اس کا ورد رکھو، روزانہ اس کو پڑھو، اپنی زندگی کو اس کے پیچھے لگاؤ۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ ایک عورت آئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور فرمایا یا رسول اللہ میں اپنی ذات کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتی ہوں۔ تو حضرت نے اس کو دیکھا، فرمایا لا حاجت علی، مجھے ضرورت نہیں ہے، یعنی میرے نکاح میں اتنی عورتیں ہیں کہ میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے تھے، ان کا نکاح نہیں ہوا تھا، انہوں نے فرمایا کہ حضرت اگر آپ کو ضرورت نہ ہو تو میرے ساتھ نکاح کرا دیجئے۔ تو حضرت نے اس صحابی سے پوچھا کہ مہر کے لیے کوئی چیز ہے تمہارے پاس؟ ولو خاتم من حدید، لوہے کی انگوٹھی ہو، یعنی معمولی چیز ہو تو وہی لے آؤ، جاؤ میں نکاح کرا دیتا ہوں، مہر ضروری ہے۔ وہ گھر گئے اور آئے اور کہا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، غربت تھی میرے پاس کچھ نہیں۔ پھر وہ صحابی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ
ایک کام کروں، یہ لنگی میں نے پہنی ہے وہ دے دوں مہر میں؟ تو حضرت ہنس پڑے اور فرمایا تو دے گا تو تو کیا پہنے گا؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تو قرآن کا حافظ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں فلاں 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 صورتوں کا حافظ ہوں۔ حضرت نے فرمایا نکحتکھا بما معک من القرآن، فرمایا جا میں نے قرآن کی برکت سے تیرا نکاح کرا دیا، مہر بعد میں دے دینا، قرآن کی برکت سے نکاح کرا دیا۔ قرآن تو اتنی بڑی دولت ہے کہ نبی علیہ السلام نے اسی قرآن کو بنیاد بنا کر کے نکاح کرا دیا۔ ابو عبد الرحمن السلمی رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف میں ہے، کتاب التفسیر میں 38 سال تک مسجد نبوی میں بیٹھ کر قرآن پڑھاتے رہے، کسی کو ناظرہ، کسی کو حفظ، کسی کو ناظرہ، کسی کو حفظ۔ حالانکہ محدث تھے، وہ بہت بڑے بڑے درجے کی تابعی، انہوں نے بڑے بڑے صحابہ کو دیکھا تھا، 1 لاکھ سے زائد حدیثوں کے حافظ تھے وہ، لیکن بس قرآن ہی میں مشغول تھے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ اتنے بڑے محدث اور اسی قرآن میں لگے ہوئے ہو؟ حضرت نے فرمایا نبی کی ایک حدیث نے مجھ کو بٹھا رکھا ہے، اور وہ حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو پڑھیں یا پڑھائیں۔ دنیا پڑھانے والوں کو حقیر سمجھتی رہے، اس کی طرف توجہ نہ کرو، نبی نے تم کو بہترین کہا ہے، جو قرآن کو پڑھانے والا ہے وہ بہترین ہے، یا جو پڑھنے والا ہے وہ بہترین ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، پڑھنے والا اور پڑھانے والا دونوں بہترین ہیں۔ فرمایا اس حدیث کی وجہ سے میں قرآن کے مشغلے میں لگا ہوں۔ تو اللہ تعالی ہم تمام کو بھی قرآن سے تعلق نصیب فرما۔ ہم قرآن سے بہت دور ہو گئے ہیں، بہت دور ہو گئے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کا خط آتا ہے اور میں اس کی زبان نہیں جانتا، مثلا انگلش میں خط آیا اور میں نہیں جانتا ہوں، تو میں 10 جاننے والوں کے پاس جاتا ہوں، دیکھو نا کیا لکھا ہے، میرے محبوب نے کیا لکھا ہے، میرے محبوب نے کیا لکھا ہے۔ فرمایا اللہ نے میرے نام پر خط بھیجا ہے قرآن کی شکل میں، یہ میرے مولا کا خط ہے، اور زندگیاں پوری ہو گئی کہ ہم نے کسی عالم سے خوشامد نہیں کی کہ میرا رب اس میں کیا کہتا ہے، ذرا مجھے سمجھاؤ نا اس قرآن میں۔ زندگیاں پوری ہو گئی، ساری دنیا کو سمجھنے کی کوشش کی، قرآن ہی نہیں سمجھا، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں نماز میں لذت بھی نہیں آتی، مزہ ہی نہیں، اس لیے کہ وہ مضمون سمجھیں گے تو ہمیں مزہ آئے گا۔ میں نے اپنے بچپن میں حافظ دیلہ والا رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے، آپ لوگوں میں سے بھی دیکھا ہوگا کسی نے، حافظ دیلہ والا یہاں صرف دیلہ میں، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی شاگرد مریدوں میں سے تھے، اب ان کو وقت نہیں ہے ورنہ میں ان کی تفصیلی واقعہ سنا کہ وہ کیا ہوا تھا، کیسے وہ مرید بنے تھے۔ حضرت ماں یوسف صاحب مطالعہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے سنایا تھا، ان کی پوری زندگی سنائی تھی۔ فرمایا کہ حضرت مدنی علیہ رحمت سورت تشریف لائے تھے، جمعیت علماء کا ایک بہت بڑا ایگزیبیشن ہو رہا تھا، اس میں تشریف لائے تھے، اور پھر وہاں سے نرولی تشریف لائے تھے۔ اور حضرت ماں یوسف صاحب نے مجھے کہا کہ حضرت مدنی جب نرولی تشریف لائے تو 3 کلومیٹر دور ترکیسر سے جہاں مڑتے ہیں وہاں سے پبلک لائن میں استقبال کے لیے کھڑی تھی نرولی تک، پورے روڈ پر، جب حضرت تشریف لائے تھے۔ حضرت کا قیام ہوا نرولی رات میں، مغرب کے بعد جب کھانے کے لیے بیٹھے تو بڑا شاندار دسترخوان تھا۔ حضرت نے فرمایا بھائی وہ میرے مہمانوں کے لیے کیا بنایا ہے تم نے؟ فرمایا حضرت آپ کے مہمان تو آپ کے ساتھ ہیں۔ فرمایا نہیں، میرے مہمان وہ ہیں جو میرے نام پر آئے ہوئے بیان سننے کے لیے، ان کے لیے کیا بنایا ہے؟ فرمایا ان کے لیے دال چاول ہے۔ فرمایا وہی لاؤ میرے لیے۔ سارا دسترخوان ایک طرف رہا، حضرت نے دال چاول کھائے۔ عشاء کے بعد بیان ہوا حضرت کا، تو یہ دیلہ والا حافظی جو تھے وہ سامنے بیٹھے تھے اسٹیج کے سامنے۔ حضرت مدنی ان کو نہ معلوم کیا جوہر ان میں دیکھا، 5 منٹ تک دیکھتے رہے، ان کو بیان شروع نہیں کیا، بس دیکھتے رہے۔ حافظ دیلہ والا فرماتے ہیں کہ میرے اوپر کیفیت یہ ہوئی کہ 100 ڈگری سے زیادہ بخار بڑھ گیا میرا، میں کپ کپی میں آ گیا، اور قریب تھا کہ میرا دل پھٹ جاتا۔ حضرت نے نظر پھرا لی،
اپنا بیان شروع کیا. بیان پورا ہوا تو حافظ صاحب کہتے ہیں کہ میں بیعت کے لیے گیا. حضرت نے بیعت کر لیا. اس کے بعد حضرت کے حافظ صاحب کے وہاں بھی تشریف لائے تھے حضرت. وہ سب تو چلا گیا کالسی والسی کے اندر. وہ جگہ حافظ صاحب نے وہ جگہ کارڈن کی تھی جہاں حضرت مدنی نے بیٹھ کر ذکر کیا تھا. اور مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ کو سنایا تھا کہ جب حضرت مدنی تشریف لائے حافظ دہلا والا کے وہاں تو میں اس وقت طالب علم تھا. تو میں نے کہا کہ میں حضرت مدنی کے ساتھ کمرے میں ساتھ میں سو جاؤں. تو حافظ صاحب نے کہا چپ چاپ سونا, کھانسی بھی مت کھانا. ٹھیک ہے. میں ایک کونے میں سو گیا اور میں یہ سوچ کر سویا کہ صبح 4 بجے حضرت اٹھیں گے تو میں وضو کراؤں گا. لیکن میں نے تو عجیب دیکھا, حضرت مدنی اپنا بستر ساتھ لے کر چلتے تھے. وہ چمڑے کا بستر تھا, چمڑے کا تکیہ تھا جس میں گھاس بڑا ہوا تھا, جو سنت والا ہوتا ہے, ساتھ لے کر چلتے. وہ بستر بہترین حافظ صاحب نے بچھایا تھا. سارے لوگ چلے گئے, کمرہ بند کر دیا اور حافظ صاحب سے فرمایا حافظ جی یہ آپ کا بستر اٹھا لو, میرا بستر بچھا دو. اسی پر سوئے. حضرت عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے سنایا کہ میں تو یہ سوچ کر سویا تھا کہ 4 بجے اٹھیں گے, میں وضو کراؤں گا, لیکن 4 بجے تو ایسی رونے کی آواز آ رہی تھی جیسے چولہے پر ہاندی جوش مارتی. میں اٹھ کر کے دیکھا تو حضرت مدنی مصلی پر رو رہے ہیں. خیر لمبی کام رحمۃ اللہ علیہ کی. میں تو حافظ صاحب کے پاس جایا کرتا تھا. میں کوئی اپنی اصلاح کے لیے نہیں جاتا تھا. میرا بچپنا تھا تو میں وہاں جاتا تھا. ان کی چیکو کی واری تھی تو چیکو لینے کے لیے جاتا تھا. میں اور جمروک تھے ان کی, تو حافظ صاحب مجھے تھیلی بھر کے جمروک اور چیکو دیتے تھے. اور مجھے 2 نصیحتیں ہمیشہ کی انہوں نے, قرآن خوب پڑھنا اور گاؤں میں جماعت آوے تو اس کے ساتھ بیٹھنا. یہ 2 نصیحت کرتے تھے. میں ایک مرتبہ ان کے ساتھ نماز میں کھڑا ہو گیا. انہوں نے کسی آیت کے اوپر جو امام صاحب نے پڑھی, انہوں نے جو چیخ ماری ہے میں ڈر گیا. وہ چیخ مارتے تھے نماز میں. یہ چیخ تب نکلتی ہے جب معنی سمجھتے ہو. ہم نے قرآن ہی نہیں سمجھا تو ہماری چیخیں کیا نکلے گی, ہمیں تو سستی آئے گی. اس لیے قرآن سمجھو. الف لام میم سے لے کر والناس تک اللہ کا مبارک کلام ہے. اس کلام کو سمجھنا چاہیے. اللہ تعالی ہمارے اس مدرسے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی دے. حق تعالی ان اساتذہ کرام کو جنہوں نے محنت کی ہے, اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے, جزائے خیر عطا فرمائے. مدرسے میں ابھی ایک قانون بنایا گیا ہے کہ کم سے کم عمر 4 سال کی ہونی چاہیے. اس لیے کہ 4 سال سے چھوٹے بچے آتے ہیں, وہ پیشاب پخانہ وغیرہ کے مسائل بھی ہوتے ہیں, پڑھتے بھی نہیں, جس کے نتیجے میں دوسرے بچوں کی تعلیم پر بھی حرج ہوتی ہے. تو 4 سال کی عمر ہو وہ بچوں کو لے جائیں. بہت چھوٹے بچوں کو بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ گھر میں آپ نہیں ہچواتے کہ مدرسے میں کیا ہو, مولوی لوگ ہاتھ بھی لے تو گوریوں بھی دیا وہ ہاتھ ہے, مولوی صاحب نے گوریوں دیا ہو, یہ ہورا ہوا کر ہے. تو اچھی بات ہے, ایک عمر ہوتی ہے. تو 4 سال کی عمر کا قانون بنایا ہے, اس لیے کہ اس سے چھوٹی عمر جو ہوا کرتی ہے اس میں بچے پیشاب پخانہ کر دیتے ہیں, پھر اس کے ساتھ وہ کھیلتے رہتے ہیں, دوسروں کی تعلیم میں حرج ہوتی ہے. بہت اچھی بات ہے. ہمارے اس مدرسے کو اللہ خوب ترقی دے, ان اساتذہ کی محنتوں کو اللہ قبول فرمائے. یہ منتظمین اور جو متعلقین ہیں, جو مدرسے کے معاونین ہیں, اور جو کچھ یہ انعام میں بڑھ چڑھ کر لوگوں نے حصہ لیا, ماشاءاللہ بہت بڑا. ہمارے بھائی نے تو بتایا کہ قریباً 2 لاکھ روپے کا انعام تقسیم کیا. بہت اچھی بات ہے.
اتنے بڑے بڑے انعام ہیں تو ہو ہی جائیں گے اتنے پیسے، تو مہنگائی کا زمانہ ہے۔ اور یہ انعام اس لیے دیا گیا ہے تاکہ شوق بڑھے، بچے پڑھیں اور شوق سے مدرسے میں آئیں، اور ہمیں شوق دلانا ضروری ہے، ترغیب دلانا ضروری ہے۔ بہت اچھی بات ہے جہاں جہاں لوگ ہماری بات سن رہے ہیں اور جن لوگوں نے تعاون کیا ہے ان سب کے ہم شکر گزار ہیں، جزائے خیر عطا فرمائے۔ نام لے نام نہ لے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اصل تو اللہ کی فہرست میں نام آنا چاہیے۔ رب ہمارے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک مثال دے کر کے کہ ایک دلہن کو سہیلیوں نے تیار کیا، اور جب سہیلی دلہن تیار ہو گئی تو سہیلیاں تعریف کرنے لگی، بہن تو بڑی اچھی معلوم ہوتی ہے، بڑی خوبصورت معلوم ہوتی ہے، بڑی پیاری معلوم ہوتی ہے۔ تو وہ دلہن عقل مند تھی، اس نے جواب دیا میری بہنوں تمہاری تعریف سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ میرا شوہر مجھے نہ چاہے، وہ مجھے پسند نہ کرے، وہاں تک تمہاری تعریف تم چاہے لاکھوں تعریف کرتے رہو، شوہر کو میں پسند نہیں آئی تو کیا فائدہ۔ حضرت یہ بات فرما کر کے یوں فرمایا کرتے تھے کہ ساری دنیا کے لوگ ہماری تعریف کرے، آپ حاجی صاحب ہے، قاضی صاحب ہے، نمازی صاحب ہے، شیخ الحدیث صاحب ہے، مفتی صاحب ہے، مبلغ صاحب ہے، امیر، دنیا ہماری تعریف کر رہی ہے، سب کو جواب دے دو تمہاری تعریف سے کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ وہ نہ چاہے۔ اصل تو اس کی چاہت پر ہے، اس لیے جنہوں نے جس طرح بھی دیا ہے اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان بچوں کی حوصلہ افزائی ہوئی، ہو سکتا ہے کہ انہی حوصلہ افزائی کے اندر ان کے شوق بڑھے، یہ حافظ قرآن بنے، یہ عالم دین بنے، تو یہ جتنے آگے بڑھیں گے دین میں ان کی حوصلہ افزائی کرنے والوں کو اللہ ثواب پہنچاتا رہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور ابھی کوساڑی میں انتقال ہوا جناب محمد یا ایوب کارا صاحب کی والدہ کا، ابھی 9 بجے تدفین ہوئی عشاء کے بعد۔ دعا کی درخواست کی ہے، اللہ مرحومہ کی مغفرت فرمائے، ان کی درجات بلند فرمائے۔ اور ہمارے وہاں بھی جناب حاجی یعقوب صاحب شاہ والا شدید بیمار ہیں، علیل ہیں، تکلیف ان کو زیادہ ہے، اللہ ان کے لیے عافیت کے معاملے فرمائے، اللہ شفا کے معاملے فرمائے۔ اور بھی بہت سارے لوگ دعاؤں کا کہتے رہتے ہیں کہ جہاں جاؤ ہمارے لیے دعا کراؤ، جہاں جاؤ ہمارے لیے، اللہ سب کو شفاء دائمہ مستمرہ عطا فرمائے۔ جو پریشانیوں میں ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من کل داء۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے قصوروں سے درگزر فرما۔ اللہ بہت مبارک دن چل رہے ہیں، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو کہتے تھے کہ اللہ ہماری رجب میں بھی برکت دے، ہمارے شعبان میں بھی برکت دے، اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ کہ اللہ ہم بھی آپ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں رمضان میسر فرما، اے اللہ ہمیں رمضان میسر فرما، رمضان کی برکتیں میسر فرما، رمضان کی عنایتیں رحمتیں میسر فرما۔ اے اللہ تیرے خصوصی تجلی اور رحمتیں جو اترتی ہے وہ ہم سب کو نصیب فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ظاہر باطن صغائر کبائر کو معاف فرما، جلوت خلوت کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم آپ کے مجرم بندے ہیں، آپ کی نعمتیں کھا کر کے رب کریم ہم نے اپنے بدن کو گناہوں میں استعمال کیا ہے۔ اے اللہ ہم ظاہر میں اجلے ہیں، اندر میں گندے ہیں۔ اے اللہ ہمارا ظاہر اچھا ہے، باطن گندا ہے، اللہ تو خوب جانتا ہے، اللہ تو خوب جانتا ہے، ساری دنیا کی تعریفوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ مولا کریم آپ ہمیں خوب جانتے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ ہم اقراری مجرم ہیں، ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے۔ تیرے حبیب آپ سے دعا کرتے تھے اللہم انا نسألک مسألۃ المسکین، حبیب نے دعا کی کہ اللہ میں مسکین کی طرح مانگتا ہوں۔ اللہ ہم بھی تجھ سے کہتے ہیں ہم بھی مسکین کی طرح مانگتے ہیں، ہم فقیروں کی طرح مانگ رہے ہیں۔ اللہ ہم فقیروں کی معافی سے جھولیاں بھر دے، رزق حلال سے جھولیاں بھر دے، اے اللہ عنایتوں سے جھولیاں بھر دے، ہمیں توابین میں سے بنا،
ہمیں صالحین میں سے بنا، ہمیں عابدین میں سے بنا، ہمیں زاہدین میں سے بنا، ہمیں متقین میں سے بنا۔ اے اللہ ہمیں مغضوب علیہم میں سے نہ بنا، جن پر تیرا غضب اترا، جن سے تو ناراض ہو گیا، جو گمراہ ہو گئے، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کو دین دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اس میں پڑھنے پڑھانے والوں کو اخلاص عطا فرما۔ اے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ پڑھنے والوں کو علم نافع نصیب فرما، اس کے معاون کو، اس کے منتظمین کو، اس کے تعاون کرنے والوں کو، اس کو محبت کی نظر سے دیکھنے والوں کو اجر عظیم عطا فرما، جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کے مسائل کو حل فرما۔ ان کی اولادوں میں جنہوں نے بچوں کی حوصلہ افزائی کی ہے، ان کی اولادوں میں، ان کی نسلوں میں علماء پیدا فرما، صلحاء پیدا فرما، دین کے داعی پیدا فرما، راتوں میں رونے والے پیدا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، عافیت صحت عطا فرما۔ جو مرحوم ہو چکے ہیں سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، سب کے درجات بلند فرما، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ اللہ ہمارے والدین، اقارب، رشتہ دار، متعلقین، بھائی بہن، اہل و عیال، اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما۔ اے الہ العالمین ہمارے شاگردوں کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ و مشائخ کی مغفرت فرما، ہم سے محبت کرنے والوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، مدارس، مکاتب، مراکز کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ علماء و صلحاء دین کے داعیوں کی حفاظت فرما۔ رب کریم جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما، نہیں مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما۔ سب کی مشکلات اور پریشانیوں کو، مصائب کو آسان فرما دے۔ اے اللہ دنیا بھی بہتر بنا، آخرت بھی بہتر بنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، سب کی حاجات کو پورے فرما، سب کی دنیا بھی خوبصورت بنا، سب کی آخرت بھی بہترین بنا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔